میرا نام زینت ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ آج میری شادی کا دن ہے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری خلیری بہن کا نام رخسار ہے۔ رخسار دیکھنے میں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور آج کے دن وہ تیار ہو کر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بعد اب رخسار کی شادی ہونی تھی، اس لیے سب کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ میری شادی میرے ماما کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ بس اسی دن میری دوسری خالہ نے رخسار کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے حسین کی شادی رخسار سے ہی کرے گی۔ اس دن رخسار بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد خالہ نے اپنے بیٹے حسین سے رخسار کی شادی کرنے کی بات کہی تو حسین نے بھی خوش ہو کر اپنی امی کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ رخسار بے انتہا خوبصورت تھی۔ میری شادی کے بعد ہماری دعوت سب سے پہلے خالہ نے ہی کی اور اپنی بات ہمارے سامنے رکھی۔ ہماری دوسری خالہ نے کہا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو آپ نے رخسار کو ہماری بہو بنانے کا سوچا، ورنہ یتیم لڑکیوں کب اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں ہماری خالہ زیادہ امیر نہیں تھی، لیکن ہماری دوسری خالہ سے صحیح تھی کیونکہ رخسار والد وفات 7 سال سے زیادہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد سے ہی ہماری امی انہیں ہمارے گھر لے آئی تھی، تو تب سے آج تک ہم سب مل جل کر رہتے تھے۔ رخسار کے ابو ایک سرکاری دفتر میں منشی تھے۔ اس سمے ان کی تنخواہ بھی کم تھی۔ رخسار کے ابو ایک ایماندار منشی تھے اور محنت اور ایمانداری کے چلتے ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہمارے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم نے اور انہوں نے مشکلوں کا سامنا دیکھا۔ ہمارا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن رخسار کی امی نے ہار نہیں مانی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں پالا۔ جب خالہ نے رخسار کا رشتہ مانگا تو اس کی امی بہت خوش ہو گئی۔ اس کی امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب رخسار کی منگنی خالہ کے بیٹے حسین سے ہو گئی تو اس کی امی کی بھی فکر کم ہو گئی۔ اب اس کی امی مطمئن ہو گئی کیونکہ اب ایک بہن رہ گئی تھی اور وہ بہت چھوٹی تھی۔ چھٹی میں حسین کا مستقبل روشن تھا۔ اس کا انجینئر کا آخری سال تھا۔ اس کی امی سے کہا گیا جیسے ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا ہم شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ حسین کا سالانہ امتحان ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ دن اور چاہیے، جلد ہی مجھے اچھی نوکری مل جائے گی۔ جیسے ہی نوکری ملے گی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ رخسار کو بھی اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی امی بھی چپکے چپکے تھوڑا بہت دہیج اکٹھا کرنے میں لگی پڑی تھی۔ انہی دنوں حسین کو ملک سے باہر جانے کا چانس مل گیا اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا اور رخسار کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ رخسار نے ایسی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا دوسرے ملک جائے گا تو وہیں کا ہو کر رہ جائے گا، کسی اور سے شادی کر لے گا اور منگیتر انتظار کی آگ میں جلتی رہ جائے گی۔ امی نے خالہ سے بات کی تو وہ بولی یہ میرے بیٹے کا مستقبل کا سوال ہے، ایک بار میرے بیٹے کو جانے دے، بس 1 سال کی بات ہے، 1 سال بعد آئے گا، تب تک ہم بھی اچھی طرح شادی کی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم فکر نہیں کرو بہن، 1 سال تو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ ان کی تسلیوں پر رخسار کی امی نے اعتماد کر لیا۔ حسین دوسرے ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ حسین نے سعودی عرب جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اس کا ایک کمپنی سے 3 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کام کر رہے تھے اور سے تقریباً ساری کمائی گھر ہی بھیج رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات بہت اچھے ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی خالہ رخسار کے گھر آتی تو اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلانے نے اپنی بیٹی کو گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتی دلہن والوں کی طرف ساس نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ میں ایک شادی میں گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لڑکی والوں نے ساس کو 10 تولے کا ہار دیا اور نند کو 2-2 تولے کے کڑے دیے۔ تمام رشتہ دار کو قیمتی جوڑے دیے گئے۔ لوگ بڑے دھوم دھام سے اپنی لڑکیاں ودا کرتے ہیں۔ اس کی امی ان کی بات سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے،
کیا دولت آنے سے لوگوں کے مزاج اتنا بدل جاتا ہے کہ طرح طرح کی بات سن کر بھی امی خاموش رہتی، کبھی کوئی پلٹ کر جواب نہیں دیتی، بس کہتی تھی دیکھتی ہوں آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ آخر اس کی امی کو ان باتوں کا مقصد سمجھ آ ہی گیا، کیونکہ خالہ نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی ہر بار کی طرح نئی نئی باتیں سنا جاتی تاکہ رخسار کی امی کا کسی طرح برا ہو جائے۔ جب خالہ آتی تو میرا دل سناٹے میں ہو جاتا کہ نہ جانے اب کیا کہنے آئی ہے۔ بڑی خالہ بیچاری ان کی خوب خاطر تواضع کرتی، بھاگ کر جاتی، کسی اچھے ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لاتی، ساتھ میں آئس کریم لازمی لاتی، کیونکہ خالہ کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت نے بھی رخسار گھر والوں کوئی کسر نہ اٹھائے رکھتے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ آخرکار 1 سال گزر گیا اور حسین گھر واپس آ گیا۔ خالہ نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرف جھوٹی باتیں سنا دیں اور کہا جب سے تم باہر گئے ہو وہ لوگ عجیب عجیب شرطیں رکھ رہے ہیں، لگتا ہے رخسار کا رشتہ ہم سے بھی اونچے خاندان میں کرانا چاہتے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں یا پھر رشتہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ تب حسین نے کہا کہ میں خود جا کر خالہ سے بات کرتا ہوں۔ حسین کے تیور دیکھ کر خالہ سہم گئی، کہا یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تم معاملہ اور خراب کر دو گے، ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرط کی بات کر رہی ہے تو ہم بھی کچھ شرط لگا دیں گے، وہ خود ہی راستے پر آ جائیں گی۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، اگر بیٹی کا رشتہ کہیں اور جگہ کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ حسین کو سن کر برا لگا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ تو آیا بھی اسی واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مکان مالک نے امی کو مکان خالی کرنے کا کہا، کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ امی نے وہ مکان خالی کرا اور دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئی۔ پرانے محلے میں اب سب عورتیں خالہ سے ہی کپڑا سلاتی تھیں، یہاں آ کر مالی حالت اور بھی خراب ہو گئی، یہاں کسی سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ رخسار کے ابو نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ قسطوں پر خرید رکھے تھے، جن کی قسط انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ اس کی امی کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ بیچ کر دوسرے پلاٹ بنوا لے گی۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا، اس کی امی کو انتظار تھا کہ جلد ہی نوکری پر لگے تو ایک پلاٹ بیچ کر دوسرا بنوائے۔ خالہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور جگہ کرے گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ مگر خالہ دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ رشتہ توڑ کر رہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کیسی ہوتی ہے یہ شادی۔ خالہ نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ بیٹے کے کہنے پر خالہ شادی کی تاریخ لینے آ گئی، ساتھ میں یہ بھی سنا گئی کہ اب سوسائٹی میں ہمارا خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ ان لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ رخسار کی امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا، انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ اس کی امی نے ہم سے مشورہ کیا، رخسار کے بھائی نے کہا آپ فکر نہیں کریں اور ایک پلاٹ بیچ دیں اور خالہ کی حیثیت کے مطابق رخسار کی شادی کریں تاکہ ان کی جگہ سائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تو گھر بنوانے کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ یہ سب بیٹی کی خوشی اور زندگی کا معاملہ تھا۔ حسین بہت اچھا لڑکا تھا اور اس کا مستقبل بھی اچھا تھا۔ اس کی امی نے بھائی کو پلاٹ بیچنے کو کہا، بھائی نے جیسے تیسے کر کے پلاٹ بیچ دیا۔ رخسار کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ رخسار کی امی نے خالہ اور ان کی بیٹیوں کے لیے ہلکے پھلکے کنگن بھی بنوا دیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے وہ بیٹی کے لیے انمول خوشیاں خرید لے گی، اور ادھر رخسار اس کی امی کے فالتو خرچ پر سلگ رہی تھی، اور حسین کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھا کہ اس کی امی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ رخسار بٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی تھی، ڈھولک کی تھاپ سے اس کا دل ایسے دھڑکتا تھا جیسے توپوں کی آواز سنائی دیتی ہو۔
ہم سب سمجھ رہے تھے حسین کو ساری حقیقت معلوم ہے۔ اس کی ماں ایسے تصوت دے رہی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ رخسار کو بھی رہ رہ کر اب اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا اپنے بھی ایسے سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ؟ ادھر خالہ اس کی شادی ناکام بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا چکی تھی جو انہیں شادی والے دن ہی انجام دینا تھا۔ مہندی والے دن خالہ بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئی۔ مہندی کی رسم سے انہوں نے کب خاموشی سے رخسار کی امی کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ دیکھ کر کہا، بہن پہلے اسے پڑھ لے پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ اس کی امی نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ جو لسٹ تھی فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ یہ پڑھ کر اس کی امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کی امی انہیں کہنے لگی، اس وقت تمہارا یہ بھاری مطالبہ کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا۔ تم ہماری مالی حالت سے اچھی طرح واقف ہو۔ کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ آج مہندی کا دن ہے، اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ کیوں تم اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اگر یہ سب چیز نہیں ہوگی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بہن، مجھے معلوم ہے تیرے شوہر نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی، ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ۔ نے ان سے کہا، ایک بیچ دیا ہے تبھی شادی کا خرچ ہوا ہے، دوسرا کیسے بیچ دوں اتنی جلدی؟ کیسے بکے گی؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم قیمت لگا لو، میں خرید لیتی ہوں، نہیں تو کار بعد میں دے دینا۔ فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے، جو چیزیں دلہن لائے گی وہی استعمال کرے گی، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ اس کی امی اس سے زیادہ نہ سن سکی، وہ پلنگ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ کو روتا دیکھ کر میں امی کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے خالہ سے کہا، آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، بہرحال آپ بیٹھیے، میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ رخسار ایک طرف مایوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا، رخسار کو بتایا کہ خالہ پلاٹ ہتھیان چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے بیٹی کے دہیج میں کام کی کوئی چیز نہیں ہے، کم سے کم بیٹی کا پلاٹ ہی دے دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ رخسار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بعد میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہیں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، آخر تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے وداع کرو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجیب بات کہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ ایک بہن ایسا کر سکتی ہے۔ یہ سن کر رخسار نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی، میں کرتی ہوں خالہ سے بات، نیت خراب تھی تو اس مقام تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہے۔ رخسار کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا نہیں بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، ذرا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخر مجبور ہو کر میں نے دوسرے کمرے میں جا حسین کو فون کرا۔ اس نے بولا، وہ کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیے، مجھے اس معاملے سے امی بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، 1 منٹ کو، مجھے دولہا کے گھر جانا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہم حسین کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی اور قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ خالہ جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کا سیٹ، فریج، یہاں تک کہ کار تک دہیج میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، میرے ڈیفینس کے لیے آپ کو بھی 1 کروڑ کا بنگلہ خریدنا ہوگا، جہاں میں اپنے بھاری دہیج کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور حسین رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں ہے فقط رخسار۔ حسین نے کہا، یہ خط آپ امی کو دے دیجیے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر رخسار کی طرف سے خالہ کو پہنچی تو وہ چکرا گئی، بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، اتنی غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ حسین آپ سے باہر ہوتی ماں کو تھاما، وہ بولا، آپ نے بھی تو ایک لسٹ خالہ جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا، ابھی باجی اور بھائی آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں، جو بیٹا لسٹ تم نے بھجوائے ہیں ہم اس کو پورا کرنے میں لگے پڑے ہیں، فکر مت کرو،
تو امی جب وہ غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہی ہیں تو ہم تو صاحبہ حیثیت ہو کر اور ان کا کہا کیوں نہ مانیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی رخسار کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں بیٹا، یہ کیا ہمیں در بدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے، نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں۔ سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔ مجھے شروع سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب گھر سے آئی بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے رخسار کی شادی۔ ہمارے کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حسین کے ابو نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ دیا۔ بیٹے نے باپ سے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ بیگم یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم سے کم اپنی بیوہ بہن کا ہی خیال کرو۔ بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کار بیٹے کے سامنے خالہ کو ہار ماننی ہی پڑ گئی۔ نکاح تمام مدعوں کے درمیان ہوا۔ حسین نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا، اگر خدا نخواستہ لڑکے کو طلاق دینی پڑ گئی تو 50 تولے سونا اور 1 کوٹھی رخسار کے نام کرے گا۔ اگر اس گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا، دلہن کے اس حالت کا ذمہ دار ہوں گے۔ اس شرط کا علم خالہ کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائی تو بیٹے نے کہا، اکثر دہیج نہ لانے پر سسرال والے بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اس لیے میں نے رخسار کی سیکیورٹی کی خاطر لکھوا دیا ہے۔ یہ خالہ کی سخت توہین تھی، مگر اب سبب کا گھٹنا پینا ہی تھا۔ رخسار کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ حسین بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی بے ایمانی نہ تھی۔ خالو کو بھی یہ سوچ صحیح تھی، لہٰذا تمہیں اب سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ خالہ کچھ بھی کہے تو درگزر کرنا۔ حسین نے بھی اسے پہلے دن ہی سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرما برداری نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا حسین نے۔ چند دنوں خالہ کا منہ پھول رہا، بعد میں احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھی، رخسار کو سینے سے لگا لیا، اب ایک پل اس کے بنا نہیں رہ پاتی تھی۔ کہتی تھی کتنی ہی نادان تھی میں جو اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ خالو نے بھی حسین سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو اس لیے انسانیت کے پاسدار ہو، مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے کا فخر ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے رخسار محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کی بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری دوسری خالہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بعد میں خالہ نے اپنے کیے کی رخسار کی امی سے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج ہم ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔